بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں داستان امیر حمزہ کی جلد نمبر 10 اور یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 57 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر دیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ انتشار شاہ نے عمرو کو قید کرنے کے بعد کہا، او عیار، تیری شکایت جمشید اور سامری جادوگر اپنی اپنی کتابوں میں لکھ کر گئے ہیں۔ تو بڑی بلا ہے، اب میں تجھے عذاب میں مبتلا کر کے ماروں گا۔ عمرو نے کچھ جواب نہ دیا اور علم شاہ کو دیکھنے لگا جو برابر ہی میں کھڑا تھا۔ اتنے میں انتشار شاہ نے منتر پڑھنے شروع کیے، یکا یک زمین شک ہوئی اور علم شاہ زمین میں دھستا چلا گیا۔ پھر زمین ہموار ہو گئی۔ تب انتشار نے چیخ کر 3 مرتبہ کہا، یا جدہ، اس سے خبردار رہیے گا اور بہت احتیاط سے رکھیے گا، میں نے اس کے لیے یہی قید خانہ پسند کیا ہے۔ عمرو نے جب علم شاہ کو یوں زمین میں غائب ہوتے دیکھا تو کانپنے لگا۔ انتشار شاہ کے آگے ہاتھ جوڑ کر کہنے لگا، اے بادشاہ، معلوم ہوتا ہے کہ تو نے میرے بارے میں غلط خبریں سنی ہیں۔ میں عیار ویار بالکل نہیں ہوں، بالکل مجھ جیسا بے وقوف تو روئے زمین پر کوئی نہ ہوگا۔ آج سے تیرا تابع دار ہوں، تو جو کہے گا وہی کروں گا۔ انتشار یہ سن کر ہنس پڑا اور بولا، کیوں مجھے فریب دیتا ہے؟ میں نے تیرے بارے میں جو کچھ سنا ہے وہ سب سچ ہے۔ خیر، یہ باتیں تو بعد میں ہوں گی، پہلے کوئی گانا سنا، تیرے گانے کی بڑی تعریف سنی ہے۔ عمرو نے روتے ہوئے جواب دیا، اے بادشاہ، موت میرے سر پر کھڑی ہے، کوئی دم میں قتل ہو جاؤں گا، ایسے وقت میں کیا گانا گاؤں؟ ابے زیادہ باتیں نہ بنا اور جلد گانا شروع کر، ورنہ یہ خنجر تیرے پیٹ میں گھونپ دوں گا۔ میمون جادوگر نے خنجر دکھاتے ہوئے کہا۔ اب تو عمرو کی سٹی گم ہوئی، ڈر کے مارے گانے لگا اور ایسا گایا کہ تمام درباری اور خود انتشار شاہ جھومنے لگا۔ تب عمرو نے کہا، حضور، اگر میرا ایک ہاتھ کھل جاتا تو میں بانسری بھی بجاتا اور نئے نئے راگ سناتا۔ اس کا ایک ہاتھ کھول دیا جائے۔ انتشار شاہ نے حکم دیا۔ غلاموں نے اسی وقت عمرو کا ایک ہاتھ کھول دیا۔ عمرو نے زنبیل میں سے بانسری نکالی اور بجانی شروع کی۔ تمام محفل جھوم اٹھی اور سب نے آنکھیں بند کر لیں۔ عمرو نے زنبیل میں سے بے ہوشی دور کرنے کی روئی نکال کر اپنے نتنوں میں دے لی، پھر عطر بے ہوشی نکال کر ایک ہاتھ سے اپنے بدن پر ملا۔ اس کی خوشبو جوں ہی درباریوں اور انتشار شاہ کی ناک میں پہنچی، سب کے سب چھینکیں مار مار کر بے ہوش ہوئے۔ عمرو نے سب سے پہلے میمون جادو کے خنجر سے اسی کی گردن تن سے جدا کی، پھر استرا نکال کر انتشار شاہ کی داڑھی، مونچھیں، بھویں اور سر کے بال بھی منڈوا دیے، مگر دائیں مونچھ باقی رہنے دی۔ پھر ایک رکا لکھ کر اس کی مونچھ میں باندھا، اس میں لکھا تھا، اے انتشار شاہ، تو نے دیکھا کہ ہم پر تیرا جادو نہیں چلتا، فی الحال تیری اتنی ہی گت بنا کے چھوڑ دیتا ہوں، چاہتا تو میمون جادو کی طرح تجھے بھی آن کی آن میں جہنم رسید کر دیتا۔ اس کے بعد عمرو نے کسی درباری کا منہ کالا اور کسی کا لال کیا، دربار کا سب قیمتی سامان سمیٹ کر زنبیل میں ڈالا اور وہاں سے رفو چکر ہوا۔ اب کچھ حال علم شاہ کا سنیے۔ علم شاہ جب زمین میں دھسا تو بے ہوش ہو گیا تھا۔ بہت دیر بعد آنکھیں کھلیں تو اپنے آپ کو ایک پرفضا گلشن میں پایا۔ کیا دیکھتا ہے کہ سیاہ رنگ کی ایک بڑھیا، جس کی عمر 400 برس سے کم نہ ہوگی، ایک بارہ دری میں گاؤ تکیے سے لگی بیٹھی ہے۔ بڑھیا علم شاہ کو دیکھ کر ہنسی اور فوراً ایک منتر پڑھا۔ اسی وقت لوہے کا ایک پنجرا ہوا پر اڑتا ہوا آیا اور بڑھیا کے قریب آن کر رکا۔ بڑھیا نے علم شاہ کو اٹھا کر اس پنجرے میں پھینکا اور ایک غلام کو طلب کر کے حکم دیا کہ اسے قید خانے میں لے جا کر رکھ دے۔ غلام وہ پنجرا کندھے پر اٹھا کر چلا اور ایک عالی شان مکان میں آیا، جس کی چھت پر ویسے ہی بے شمار پنجرے لٹک رہے تھے۔ اس نے علم شاہ کا پنجرا بھی چھت پہ لٹکایا اور چلا گیا۔ علم شاہ کے برابر جو پنجرا لٹکا ہوا تھا اس میں ایک مرد ضعیف قید تھا۔ علم شاہ نے اس سے پوچھا، بڑے میاں، آپ کون ہیں اور کس لیے قید کیے گئے ہیں؟ بڈھے نے نظر اٹھا کر علم شاہ کو دیکھا اور کہا، اے جوان، پہلے تو اپنی رام کہانی سنا، میں اپنا حال بعد میں کہوں گا۔ تب علم شاہ نے اپنی تمام حقیقت اور گرفتار ہونے کا ماجرا بیان کیا۔ آخر میں کہا کہ میں امیر حمزہ کا بیٹا ہوں اور انہی کی تلاش میں یہاں آیا تھا۔ یہ قصہ سن کر بوڑھے کی آنکھیں بھر آئیں۔ محبت کی نظروں سے علم شاہ کو دیکھ کر بولا، اے شہزادے، میرا نام شہریار شاہ ہے
اور پہلے میں ہی اس طلسم کا بادشاہ تھا۔ انتشار شاہ کو میں نے اپنا وزیر بنایا۔ ہمارے خاندان میں سینکڑوں سال سے ایک سیاہ مہرہ چلا آتا ہے۔ اس کی خاصیت یہ ہے کہ وہ جس کے قبضے میں آ جائے وہی شخص اس طلسم پر حکومت کرے۔ وہ سیاہ فام بڑھیا جس نے آپ کو پنجرے میں قید کر کے یہاں بھیجا ہے، انتشار شاہ کی نانی ہے۔ میرے محل میں بہت عزت کی نظر سے دیکھی جاتی تھی۔ ایک دن موقع پا کر سیاہ مہرہ اس نے چرا لیا اور انتشار شاہ کے حوالے کیا۔ وہ اسی مہرے کی برکت سے بادشاہ ہو گیا اور میرے تمام رشتہ داروں کو قتل کر ڈالا۔ اب مجھے عرصے سے اس مکار بڑھیا نے اس پنجرے میں قید کر رکھا ہے۔ میرے علاوہ جتنے اور قیدی ہیں وہ بھی کسی نہ کسی جرم میں قید کیے گئے ہیں۔ اب آپ یہ فرمائیں کہ جب امیر حمزہ اس طلسم کو فتح کریں گے تو میری سلطنت مجھ کو واپس مل جائے گی۔ علم شاہ نے کہا، اگر آپ دین ابراہیم پر ایمان لے آئیں تو پھر میں اقرار کروں گا۔ شہریار شاہ ایمان لایا۔ تب علم شاہ نے اس سے پوچھا، آپ کو کچھ معلوم ہے کہ وہ سیاہ مہرہ اب کہاں ہوگا؟ میرا خیال ہے وہ مہرہ ابھی تک اسی بڑھیا کے پاس ہوگا یا انتشار شاہ نے کہیں چھپایا ہوگا۔ ابھی یہ باتیں ہو رہی تھی کہ ایک خوبصورت لڑکی وہاں آئی۔ اس کا نام زلالہ جادوگر تھا اور یہ انتشار شاہ کی بھتیجی تھی۔ اس نے جب علم شاہ کو پنجرے میں دیکھا تو قریب آئی اور کہنے لگی، اے نوجوان، مجھے تجھ پر رحم آتا ہے۔ اگر تو مجھ سے شادی کا وعدہ کرے تو تجھے ابھی رہا کروا دوں۔ علم شاہ نے ہنس کر جواب دیا، وعدہ تو نہیں کرتا، مگر مجھے تیری بات پر اس وقت یقین آئے گا جب وہ سیاہ مہرہ مجھے لا کر دے گی۔ زلالہ جادوگر نے علم شاہ کی یہ بات سنی تو سوچ میں پڑ گئی، پھر مسکرا کر بولی، مہرہ لانا تو میرے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے، ابھی تمہاری یہ خواہش پوری کرتی ہوں۔ یہ کہہ کر وہ بڑھیا کے پاس آئی۔ وہ اس وقت پلنگ پر پڑی خراٹے لے رہی تھی۔ زلالہ نے خنجر نکال کر بڑھیا کی گردن تن سے جدا کی اور تکیے کے نیچے سے سیاہ مہرہ نکال کر علم شاہ کے پاس لائی۔ علم شاہ نے مہرہ ہاتھ میں لیتے ہی اسے پنجرے سے لگایا۔ ایک ایک کر کے تمام سلاخیں ٹوٹ گئیں اور علم شاہ آزاد ہو گیا۔ پھر اس نے شہریار شاہ اور دوسرے قیدیوں کو بھی آزاد کروایا۔ ادھر انتشار شاہ ہوش میں آیا اور اپنے آپ کو زمین پر پڑا دیکھ کر حیران ہوا۔ آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر چاروں طرف دیکھنے لگا۔ اتنے میں ایک ایک کر کے سب درباری بھی ہوش میں آئے۔ کسی نے کہا، جہاں پناہ ذرا آئینے میں اپنی صورت تو ملاحظہ فرمائیے۔ انتشار شاہ نے سر ہلایا، چھن چھن کی سی آواز آئی، گھبرا کر آئینہ طلب کیا۔ صورت دیکھی تو بہت ہنسا، سر، داڑھی، بھویں اور ایک مونچھ صفا چٹ، چہرے پر سیاہی پتی ہوئی، ایک مونچھ میں چند گھنگرو اور ایک پرچہ بندھا ہوا۔ انتشار شاہ نے پرچہ کھول کر پڑھا اور مارے غصے کے تھر تھر کانپنے لگا۔ جادوگروں کو حکم دیا کہ امرو عیار کو پکڑ کر لاؤ۔ جادوگر امرو کی تلاش میں چلے، لیکن امرو بھلا ان کے ہتھے کیسے چڑھتا؟ وہ تو میلوں دور نکل گیا تھا۔ آگے چل کر اسے ایک عالی شان باغ نظر آیا جس کے اندر بارگاہ زرلفتی میں مسند جواہر و نگار پر امیر حمزہ بیٹھے تھے۔ امرو انہیں دیکھ کر بے حد خوش ہوا، مگر فوراً ہی سامنے جانا مناسب نہ سمجھا اور ایک کنیز کی صورت بنا کر بارگاہ میں داخل ہوا۔ اتنے میں ایک دیو نے آن کر سلام کیا اور امیر حمزہ سے کہا، حضور، ہمیں خبر ملی ہے کہ آپ کے بیٹے علم شاہ طلسم میں داخل ہوئے تھے۔ انتشار شاہ نے انہیں گرفتار کر کے زمین کے 7ویں طبقے میں قید کیا ہے۔ اس کے بعد امرو عیار گیا، وہ بھی پکڑا گیا، مگر اپنی عیاری سے انتشار شاہ اور اس کے جادوگروں کو بے ہوش کر کے نکل گیا۔ امیر حمزہ یہ خبر سنتے ہی بےتاب ہو کر اٹھ کھڑے ہوئے اور کہنے لگے، مجھ پر اب آرام اور چین حرام ہے۔ علم شاہ کو جب تک آزاد نہ کروا لوں گا کھانا نہ کھاؤں گا۔ ان کی یہ بات شہزادی فتانہ نے بھی سن لی۔ کہنے لگی، بہتر ہے کہ پہلے تختی سے مشورہ کر لیجئے، پھر کہیں جانے کا ارادہ کیجئے۔ امیر حمزہ نے تختی نکال کر دیکھا، اس پر لکھا تھا، اے حمزہ، گھبرانے کی کیا ضرورت ہے، اللہ کے فضل و کرم سے علم شاہ اور خواجہ امرو دونوں خیریت سے ہیں۔ ان قریب تم سے ملاقات ہوگی۔ یہ حال معلوم کر کے امیر حمزہ کو اطمینان ہوا، تمام پریشانی کافور ہوئی۔ خوشی خوشی اپنے تخت پر جا بیٹھے۔ اتنے میں امرو عیار نے سبز کمبل اوڑھ کر آواز دی، او عرب، تیری مروت اور دوستی دیکھی۔ امیر حمزہ نے آواز پہچان لی اور ہنس کر کہا، اے خواجہ، اگر یہاں آئے ہو تو چھپے کیوں کھڑے ہو؟ ذرا سامنے آؤ، صورت دکھاؤ۔ تب امرو عیار ایک بن مانس کی شکل بنا کر سامنے آیا۔ شہزادی فتانہ بن مانس کو دیکھ کر ڈر کے مارے چیخنے لگی۔ تمام خواصیں اور کنیزیں بھاگ گئیں۔ شہزادی کہنے لگی، یا امیر، انتشار شاہ نے شاید آپ کو ہلاک کرنے کے لیے یہ بن مانس بھیجا ہے، مجھے اس کی صورت سے خوف آتا ہے۔ امیر حمزہ نے کہا، شہزادی ڈرو نہیں، یہ آدمی ہے اور ہمارا دوست ہے۔
عمرو نے منہ بنا کر کہا، آپ کی عنایت ہے جو مجھے آدمی سمجھتے ہیں، مگر آج آپ کی دوستی کی حقیقت کھل گئی۔ بیٹے کی گرفتاری کا حال سن کر بے تابانہ دوڑے اور ہماری خبر بھی نہ لی۔ امیر حمزہ نے مسکرا کر جواب دیا، اے خواجہ، زیادہ بدگمانی ٹھیک نہیں ہوتی، ہم نے تمہاری رہائی کی خبر بھی تو سن لی تھی۔ اتنے میں ایک پری زاد نے اطلاع دی کہ ایک عظیم لشکر آتا ہے جس میں 1,00,000 جادوگر ہیں، شاید انتشار شاہ نے حملہ کیا ہے۔ یہ سنتے ہی عمرو عیار بارگاہ سے نکلا، کیا دیکھتا ہے کہ واقعی جادوگروں کا لشکر چلا آتا ہے۔ آگے آگے علم شاہ گھوڑے پر سوار ہیں اور پیچھے ایک مرد ضعیف شیر پر بیٹھا آ رہا ہے۔ باقی جادوگر اونٹوں اور گدھوں پر سوار ہیں اور ان کے منہ سے آگ کے شعلے نکلتے ہیں۔ عمرو نے جلدی سے امیر حمزہ کو خبر دی کہ علم شاہ آتا ہے۔ امیر حمزہ دوڑے ہوئے آئے۔ علم شاہ نے جوں ہی امیر حمزہ کو دیکھا، جھٹ گھوڑے سے اترا اور قدموں میں گرا۔ امیر حمزہ نے اسے سینے سے لگایا۔ اتنے میں شہریار شاہ نے آن کر سلام کیا۔ امیر حمزہ نے اس سے مصافحہ کیا اور عزت سے بارگاہ میں لے گئے۔ علم شاہ نے تعارف کروایا اور سارا حال کہا کہ یہی اس طلسم کا اصل مالک ہے۔ انتشار اس کا ملازم تھا، اس نے نمک حرامی کی اور خود بادشاہ بن کر بیٹھ گیا۔ امیر حمزہ نے کہا، اے شہریار، تم تسلی رکھو، خدا نے چاہا تو میں بہت جلد اس شیطان کو سزا دیتا ہوں اور تمہارا تخت تمہارے حوالے کرتا ہوں۔ اگلے روز امیر حمزہ نے تختی پر نگاہ ڈالی، لکھا تھا، اے حمزہ، انتشار شاہ کی فکر نہ کرو، اسے زلالہ جادوگر نے ہلاک کر دیا ہے۔ چند روز میں وہ خود تمہارے پاس آئے گی اور اطاعت قبول کرے گی، تب تم شہریار شاہ کو اس کی سلطنت سونپ دینا۔ اب طلسم کو باقی رہنے دو، تمہارا فرزند اسے فتح کرے گا۔ تم اپنی مراد کو پہنچ گئے، اب تم چلے جاؤ، راہ کھل گئی ہے۔ امیر حمزہ نے یہ عبارت سب کو سنائی۔ تیسرے ہی دن زلالہ جادوگر وہاں آئی اور دین ابراہیمی میں داخل ہو گئی۔ امیر حمزہ نے اس کی شادی مرتاد شاہ کے بیٹے سے کر دی۔ پھر شہریار شاہ کی رسم تاج پوشی ادا کی، شہزادی ماہ سیما اور شہزادی فتانہ سے رخصت لی اور اپنے لشکر کی جانب کوچ کیا۔ فرنگستان پر اپنا پرچم لہرانے کے بعد امیر حمزہ نے بہت دن تک آرام کیا اور جشن مناتے رہے۔ ایک روز وہ بارگاہ میں تشریف رکھتے تھے کہ اطلاع ملی کہ قاصد آیا ہے۔ امیر حمزہ نے قاصد کو طلب کیا۔ اس نے ایک خط پیش کیا۔ یہ خط حلب کے حاکم جیار کی طرف سے آیا تھا اور اس میں لکھا تھا، امیر حمزہ کی خدمت میں سلام کے بعد عرض ہے کہ ہم ایک بھیانک مصیبت سے دو چار ہیں۔ ہیکلان آد مغربی نے اپنے ایک پہلوان ظاہر شاہ کو عظیم لشکر کے ساتھ بھیجا ہے اور کہلوایا ہے کہ یا تو خداوند سمراٹ کو سجدہ کرو اور یا ہم سے جنگ کرو۔ ہم میں اس سے لڑنے کی قوت نہیں ہے، اس لیے کسی بہادر کو بھیجیے کہ وہ آن کر ہماری جان اور ایمان بچائے۔ امیر حمزہ نے سب دوستوں اور پہلوانوں کو یہ مضمون سنانے کے بعد اعلان کیا کہ کون ایسا بہادر ہے جو حلب جائے اور ظاہر شاہ کو شکست دے۔ علم شاہ فوراً اٹھا اور 2,00,000 فوج ہمراہ لے کر روانہ ہو گیا۔ اگلے روز امیر حمزہ نے پھر کہا کہ کوئی اور بہادر ہے جو حلب جائے۔ یہ سنتے ہی سلطان سعد اٹھا اور 2,00,000 سپاہی لے کر حلب روانہ ہو گیا۔ تیسرے روز امیر حمزہ نے پھر یہی کہا۔ اس مرتبہ لندھور اٹھا اور 2,00,000 بہادر سپاہی ساتھ لے کر چلا۔ ادھر ہیکلان نے ظاہر شاہ کو ہدایت کی تھی کہ جاتے ہی قلعے کا محاصرہ کر لینا اور حلب کے شہر اور قلعے میں سے کسی آدمی کو بچ کر نکلنے کا موقع نہ دینا۔ ظاہر شاہ نے ایسا ہی کیا۔ وہ آندھی طوفان کی طرح آیا اور قلعے کو گھیر لیا۔ آنے جانے کے تمام راستوں پر اپنے سپاہی بٹھا دیے۔ پھر دروازے پر آن کر آواز دی کہ اے قلعے والو، تم میں سے کوئی جیدار ہے تو باہر نکل کر مجھ سے مقابلہ کرے، مگر کسی نے جواب نہ دیا۔ قلعے کا حاکم جبار مدد کا انتظار کر رہا تھا۔ اگلے روز ظاہر شاہ نے اپنے ایک ایلچی کو قلعے کے اندر جبار کے پاس بھیجا اور کہا کہ اے احمق، کیوں جان دینے پر آمادہ ہے؟ مجھ سے لڑنا موت کے فرشتے سے پنجہ لڑانا ہے۔ بہتر یہی ہے کہ خداوند سمراٹ کو سجدہ کر اور قلعہ میرے حوالے کر دے، ورنہ سب کو گن گن کر ماروں گا۔ ایلچی نے یہ پیغام جبار کو پہنچایا۔ اس نے کہا، میں خداوند سمراٹ پر ہزار ہزار لعنت بھیجتا ہوں۔ ظاہر شاہ سے کہہ دو کہ میں خدائے واحد کی پرستش کرنے والا ہوں اور اس راہ میں اگر جان بھی چلی جائے تو کچھ پرواہ نہیں ہے۔ ایلچی نے واپس آ کر یہ جواب ظاہر شاہ کو سنایا۔ وہ آگ بگولا ہو گیا اور قلعے پر حملہ کر دیا۔ پھر خود بھی 32 من وزنی گرز اٹھا کر قلعے کے دروازے پر آیا اور اسے توڑنے کی کوشش کرنے لگا۔ تمام شہر میں رونا پیٹنا مچ گیا اور حلب کے لوگ رو رو کر خدا سے مدد کی دعائیں مانگنے لگے۔ خود جبار بھی سجدے میں گرا ہوا تھا۔ اچانک بیابان کی جانب سے گرد اٹھی اور جب گرد کا دامن چاک ہوا تو دیکھا کہ ایک بہت بڑا لشکر قلعے کی طرف تیزی سے آ رہا ہے۔
جب یہ فوج قریب آئی تو جبار نے پہچانا کہ امیر حمزہ کا لشکر ہے۔ آگے آگے علم شاہ سفید گھوڑے پر سوار بڑی شان سے چلے آتے ہیں۔ اب تو جبار کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ رہا۔ اس نے سپاہیوں کو حکم دیا کہ نکارے بجاؤ۔ جب قلعے میں نکارے بجے تو ظاہر شاہ نے حیران ہو کر کہا، معلوم ہوتا ہے جبار کا دماغ خراب ہو گیا ہے، خواہ مخواہ نکارے بجا رہا ہے۔ اتنے میں کسی نے آن کر خبر دی کہ غضب ہو گیا، علم شاہ ایک عظیم فوج لے کر مقابلے پر آ گیا ہے۔ یہ سنتے ہی ظاہر شاہ کے پیروں تلے کی زمین نکل گئی۔ جھٹ میدان میں آیا اور علم شاہ کو دیکھ کر کہنے لگا، اے رستم، میں نے تیری بڑی تعریف سنی ہے، مگر یہ تو بتا کس ارادے سے آیا ہے؟ علم شاہ نے کہا لگا کر جواب دیا، تو اس قلعے پر قبضہ کرنے کے ارادے سے آیا ہے اور میں تجھے موت کے گھاٹ اتارنے کے ارادے سے آیا ہوں۔ یہ سن کر ظاہر شاہ کی کھوپڑی گرم ہوئی، آگے بڑھ کر فولادی گرز گھمایا اور علم شاہ پر دے مارا۔ اس نے ڈھال پر روکا، ایک ہولناک دھماکہ ہوا، علم شاہ کے گھوڑے کی کمر ٹوٹ گئی، وہ منہ کے بل زمین پر گرا۔ یہ دیکھ کر ظاہر شاہ کے لشکر نے آفرین کے نعروں سے آسمان سر پر اٹھا لیا۔ علم شاہ جلدی سے اٹھ کھڑا ہوا اور کہنے لگا، اے پہلوان، میں تیری قوت اور ہمت کی داد دیتا ہوں، مگر اب میرے وار سے بچ۔ یہ کہہ کر علم شاہ نے تلوار کھینچی اور ظاہر شاہ پر حملہ کیا۔ ظاہر شاہ نے گرز پھینک کر ڈھال آگے بڑھائی۔ علم شاہ کی تلوار ڈھال کو کاٹتی ہوئی ظاہر شاہ کی پیشانی پر لگی اور 3 انگل تک اندر اتر گئی۔ خون کی چادر ظاہر شاہ کے ماتھے اور چہرے پر آئی۔ اس نے رومال سے چہرے کا خون صاف کر کے پھر تلوار سے وار کیا۔ ہاتھ اوچھا پڑا مگر علم شاہ کا سر بھی زخمی ہو گیا۔ اتنے میں ظاہر شاہ کی فوج نے ہلہ بول دیا اور علم شاہ کو گھیرے میں لینے کی کوشش کی۔ علم شاہ کی فوج بھی غافل نہ تھی، وہ بھی دشمن کے مقابلے میں آ گئی اور تلوار چلنے لگی۔ سامعین کرام، آپ یہ کہانی میرے چینل کہانی گھر پر سن رہے ہیں۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر دیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ ادھر قلعے میں سے جبار اور اس کا دوست پیر فخاری بھی اپنی اپنی فوج لے کر نکلے اور ظاہر شاہ پر دھاوا بول دیا۔ کہتے ہیں 3 پہر تک تلوار چلی، کشتوں کے پشتے لگ گئے اور جا بجا لاشوں اور زخمیوں کے انبار نظر آنے لگے۔ ظاہر شاہ کی فوج پسپا ہونے کو تھی کہ وہ واپسی کا تبل بجوا کر اپنے خیمے میں چلا گیا۔ ادھر علم شاہ بھی قلعے میں آئے، زخم میں ٹانکے لگوائے، زخمیوں کی مرہم پٹی کروائی۔ 2 پہر رات گزری تھی کہ سلطان سعد کی فوج آ گئی اور آتے ہی ظاہر شاہ کی فوج پر ٹوٹ پڑی۔ یہ خبر جبار کو بھی پہنچی، وہ بھی اپنی فوج لے کر نکلا۔ پیر فخاری نے بھی تلوار کھینچی۔ علم شاہ زخموں کی تکلیف کے باعث بے ہوش پڑا تھا، اسے خبر بھی نہ ہوئی کہ جنگ دوبارہ شروع ہو چکی ہے۔ غرض 2 دن اور 2 راتیں مسلسل تلوار چلتی رہی، حتیٰ کہ سلطان سعد اور پیر فخاری گرفتار ہو کر ظاہر شاہ کے قبضے میں چلے گئے۔ جبار واپس قلعے میں آیا اور دروازے بند کر لیے۔ اگلے روز علم شاہ ہوش میں آیا، سعد کے قید ہونے کی خبر سنی، نہایت رنج ہوا اور ارادہ کیا کہ ابھی جاؤں اور سعد کو چھڑا کر لاؤں، لیکن جبار نے قدموں پر سر رکھ کر روکا اور کہنے لگا کہ اے رستم، آپ کا حال بہت خراب ہے، خون بڑی مقدار میں ضائع ہوا ہے، آپ پر کمزوری غالب ہے۔ ایسا کیجئے کہ سب حال امیر حمزہ کی خدمت میں لکھ کر بھیجئے، وہاں سے جو ہدایت ملے اس پر عمل کیجئے۔ علم شاہ نے یہ تجویز پسند کی اور ایک خط اسی وقت لکھ کر امیر حمزہ کے پاس بھیجا۔ ادھر ظاہر شاہ کو جب معلوم ہوا کہ سلطان سعد اور پیر فخاری گرفتار ہوئے ہیں تو وہ بے حد خوش ہوا۔ سب سے پہلے سعد کو اپنے سامنے طلب کیا اور کہنے لگا، اے جوان، ہم تیری بہادری اور شجاعت کے قائل ہیں، اگر تو خداوند سمراٹ کو سجدہ کرے تو ابھی رہا کر دوں اور انعام سے مالا مال کر دوں۔ سعد کا چہرہ غصے سے تمتمانے لگا، گرج کر جواب دیا، او کافر، تو میرا ایمان خریدنا چاہتا ہے؟ میں تجھ پر اور تیرے خداوند سمراٹ پر لاکھ لاکھ لعنت بھیجتا ہوں۔ یہ سن کر ظاہر شاہ بہت بھنایا اور حکم دیا کہ سعد، پیر فخاری اور ان کے ساتھ جتنے آدمی گرفتار ہوئے ہیں سب کو ابھی قتل کرو۔ یہ سب لوگ قتل گاہ میں لے جائے گئے اور جلاد کندھے پر 12 من وزنی کلہاڑا رکھ کر آیا۔ اتنے میں ظاہر شاہ کے 2 نائب سپہ سالاروں حلال عاد اور انصار عاد نے کہا، ہمارے خیال میں سعد اور پیر فخاری کے قتل کی ذمہ داری آپ اپنے سر پر نہ لیں، بلکہ انہیں ہیکلان کے پاس بھجوا دیجیے، وہ جو چاہے سلوک کرے۔ یہ بات ظاہر شاہ کو پسند آئی، اس نے اسی وقت قیدیوں کو 300 سواروں کی حفاظت میں دے کر ہیکلان کے پاس روانہ کیا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ایک مہم میں عادی پہلوان نے معروف شاہ کی بیٹی عادیہ بانو سے شادی کی تھی۔ اس شادی کے بعد عادیہ بانو کے ایک لڑکا پیدا ہوا، معروف شاہ نے اس کا نام کرب غازی رکھا۔ ماں اور نانا اس لڑکے سے بہت محبت کرتے تھے،
اس کی پرورش اور دیکھ بھال کے لیے سینکڑوں نوکرانیاں اور غلام ہر وقت حاضر رہتے۔ بچپن ہی سے کرب غازی نہایت سرپھرا اور شہ زور لڑکا تھا۔ اپنے سے دوگنی قوت اور عمر کے لڑکوں کو اٹھا کر پٹخنی دینا اس کے بائیں ہاتھ کا کھیل تھا۔ بات بات پر لونڈی غلاموں کی مرمت کر دیتا۔ ہر وقت کچھ نہ کچھ کھاتے اور ٹونگتے رہنا اس کی عادت تھی۔ جب 12 برس کا ہوا تو اپنے نانا معروف شاہ کے دربار میں آن کر بیٹھنے لگا۔ اب اس کی طاقت کا یہ عالم تھا کہ گھوڑے کو گھونسا مار کر مار ڈالتا اور لوہے کے بڑے بڑے گولے ہاتھ میں لے کر توڑ مروڑ دیتا۔ اس کی دیوانگی کے باعث ہر شخص خوف کھاتا تھا اور کسی کی ہمت نہ تھی کہ اس کی بات کو ٹال دے۔ ایک دن وہ اپنی ماں اور نانا سے کہنے لگا کہ ہم کو رخصت کرو، اب ہم امیر حمزہ کے پاس جائیں گے اور اپنے باپ عادی پہلوان کو دیکھیں گے۔ یہ سن کر ماں اور نانا پریشان ہوئے۔ کچھ سمجھ میں نہ آیا کہ کرب غازی کو کیسے روکیں۔ آخر عادیہ بانو نے پیار سے کہا، بیٹا ابھی تم امیر حمزہ کے پاس جانے کے قابل نہیں ہوئے ہو، تمہاری عمر تھوڑی ہے، جب کچھ اور بڑے ہو جاؤ گے تب میں خود تمہیں اپنے ساتھ لے چلوں گی۔ کرب غازی چپ ہو رہا۔ ایک دن اپنے نانا کے دربار میں بیٹھا تھا کہ سامنے سے کوئی سوداگر روتا پیٹتا آیا۔ معروف شاہ نے پوچھا، اے سوداگر، تجھ پر کیا بیتی جو یوں چیختا چلاتا ہے؟ جلد بیان کر۔ سوداگر نے کہا، جہاں پناہ یہاں سے 4 منزل دور میرا قافلہ اترا تھا کہ رات گئے کوئی ڈاکو جس کو لوگ فتح کہتے ہیں قافلے پر آن گرا اور سب کچھ لوٹ کر لے گیا۔ میں اسی کی فریاد لے کر آیا ہوں۔ یہ سن کر معروف شاہ نے گردن جھکا لی، پھر کہنے لگا، اے سوداگر، اس معاملے میں تیری مدد کرنے سے ہم مجبور ہیں۔ فتح کے پاس 40,000 ہتھیار بند ڈاکوؤں کا لشکر ہے اور اس سے لڑنا محال ہے، میں کچھ نہیں کر سکتا۔ یہ کورا جواب سن کر سوداگر زار زار رونے لگا۔ کرب غازی سے اس کی یہ حالت دیکھی نہ گئی۔ معروف شاہ سے کہنے لگا، نانا جان، آپ اس ملک کے بادشاہ ہیں، اپنی رعیت کا دیکھ بھال اور اس کے جان و مال کی حفاظت آپ کا فرض ہے۔ آپ نے اس سوداگر کو بہت مایوس کیا ہے۔ کرب غازی کی اس بات پر معروف شاہ کو غصہ آیا، جھلا کر کہنے لگا، میں اس معاملے میں کچھ نہیں کر سکتا، تم سے کچھ ہو سکتا ہے تو ضرور کرو۔ بہت بہتر، اب مجھے ہی ہاتھ پیر ہلانے پڑیں گے۔ کرب غازی نے اپنی جگہ سے اٹھ کر کہا، پھر سوداگر کا ہاتھ پکڑ کر دربار سے باہر آیا اور کہنے لگا، چل مجھے بتا کہ کس جگہ پر ڈاکو نے تیرے قافلے کو لوٹا ہے، ہم تیرا سب مال اس سے واپس دلائیں گے۔ سوداگر نے اوپر سے نیچے تک کرب غازی کو دیکھا اور نادان بچہ سمجھ کر بولا، میاں صاحب زادے، یہ دھندا آپ کے بس کا نہیں ہے، جائیے اپنی اماں کے کلیجے سے لگ کر بیٹھیے۔ اس ڈاکو کا نام سن کر بڑے بڑے جی دار تھراتے ہیں، آپ کی بھلا کیا حیثیت ہے؟ کرب غازی کا چہرہ لال بھبوکا ہو گیا۔ اس نے سوداگر کی گردن اتنی زور سے دبائی کہ اس کی زبان باہر نکل آئی۔ تو مجھے بچہ سمجھتا ہے؟ تیرے جیسوں کو تو ایک ہی ہاتھ میں ہڈیاں پسلیاں توڑ دوں۔ دیکھ سچ کہتا ہوں، اگر تو مجھے اس جگہ نہ لے گیا تو ابھی جان سے مار ڈالوں گا۔ سوداگر کی چیخو پکار سن کر کرب غازی کے دونوں ماموں حام پہلوان اور سام پہلوان محل سے نکل کر آئے۔ دیکھا کہ بھانجے نے ایک شخص کی گدی ناپ رکھی ہے اور مار ڈالنے کی دھمکیاں دے رہا ہے۔ انہوں نے سوداگر کو چھڑوایا اور پوچھا کہ ماجرا کیا ہے۔ تب سوداگر نے سارا قصہ سنایا۔ حام اور سام کرب غازی کو سمجھانے لگے کہ بیٹا اس خیال سے باز آؤ، اپنی عمر دیکھو، فتح سے مقابلہ کرنا تمہارا کام نہیں ہے۔ کرب غازی نے لال پیلی آنکھوں سے حام اور سام کی جانب دیکھا اور کہنے لگا، مامو جان، آپ مہربانی فرما کر اس مسئلے میں نہ بولیے، اطمینان سے محل میں بیٹھیے، میں فتح سے دو ہاتھ کیے بغیر نہ مانوں گا۔ یہ کہہ کر گھوڑے پر سوار ہوا، سوداگر کو بھی اپنے پیچھے بٹھایا اور چل دیا۔ حام اور سام نے عادیہ بانو کو خبر دی۔ وہ بیچاری رونے پیٹنے لگی اور اپنے باپ معروف شاہ سے کہلا بھیجا کہ جس طرح ہو سکے میرے بیٹے کو واپس بلاؤ، نہیں تو میں خود اس کے پیچھے جاؤں گی۔ معروف شاہ کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ کرب غازی چلا جائے گا۔ اس خبر سے وہ بے حد گھبرایا۔ فوراً حام اور سام کو 10,000 جوانوں کا لشکر دے کر کرب غازی کے پیچھے جانے کا حکم دیا۔ انہوں نے آدھی رات کے وقت ایک صحرا میں کرب غازی کو جا لیا اور بڑی دیر تک سمجھاتے رہے کہ اس ارادے سے باز آ جا۔ آخر کرب نے عاجز آن کر ان کی بات مان لی اور کہا کہ اب مجھے سونے دیجیے، باقی باتیں صبح ہوں گی۔ یہ سن کر حام اور سام بے حد خوش ہوئے اور اپنے اپنے خیموں میں جا کر سو گئے۔ تھوڑی دیر بعد کرب غازی سب کو غافل پا کر اٹھا، سوداگر کو بھی خنجر دکھا کر اپنے ساتھ چلنے پر مجبور کیا اور گھوڑے پر بیٹھ کر روانہ ہوا۔ وہ سورج نکلنے سے کچھ پہلے ایک پہاڑ کے قریب پہنچا جس کی چوٹی پر ایک عظیم الشان قلعہ بنا ہوا تھا۔ سوداگر نے بتایا کہ یہی وہ قلعہ ہے جس میں ڈاکو اپنے لشکر کے ساتھ رہتا ہے۔ کرب نے سوداگر کو ایک درخت کے نیچے ٹھہرنے کی ہدایت کی اور خود گھوڑا دوڑاتا ہوا پہاڑ کی طرف گیا۔
ادھر قلعے کی فصیل پر سے پہرے داروں نے دیکھا کہ ایک نو عمر لڑکا گھوڑے پر بیٹھا چلا آتا ہے۔ انہوں نے فتح کو خبر دی۔ وہ کہنے لگا 4 سپاہی جائیں اور اس لڑکے کا گھوڑا چھین کر لے آئیں۔ قلعے کا دروازہ کھلا، 4 سپاہی باہر نکل کر کرب غازی کے پاس گئے اور کہنے لگے اے لڑکے، تجھے یہاں آتے ہوئے خوف نہ آیا؟ ہمارے سردار کو تجھ پر رحم آیا، اس لیے تیری جان بخشی کی جاتی ہے، مگر شرط یہ ہے کہ اپنا گھوڑا ہمارے حوالے کر دے اور یہاں سے 9 2 11 ہو جا۔ کرب غازی نے ہنس کر کہا گھوڑا دینے کے لیے میں بالکل تیار ہوں، مگر شرط یہ ہے کہ تمہارا سردار خود آن کر مجھ سے درخواست کرے۔ سپاہیوں نے یہ عجیب بات سنی تو حیران ہو کر ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ پھر ان میں سے ایک نے کہا تو پاگل ہوا ہے جو ایسی بات منہ سے نکالتا ہے؟ ہمارے سردار کا نام سن کر تو بڑے بڑے پہلوان تھر تھر کانپتے ہیں، تیری کیا حیثیت ہے؟ وہ بھلا گھوڑے کے لیے تجھ سے درخواست کرنے یہاں آئیں گے؟ نہیں آتے تو نہ آئیں، یہ گھوڑا میں تمہیں نہ دوں گا۔ کرب غازی نے کہا معلوم ہوتا ہے یہ یوں نہ مانے گا۔ ایک سپاہی نے کہا میں اسے ابھی گھوڑے سے اتار کر زمین پر پٹخنی کھلاتا ہوں، پھر کچھ ہوش آئے گا۔ یہ کہہ کر سپاہی آگے بڑھا اور کرب غازی کا ہاتھ پکڑنا چاہا، مگر اس نے اس زور کا گھونسا مارا کہ بیچارہ سپاہی چرخی کی طرح گھوم کر دھم سے زمین پر گرا اور گرتے ہی مر گیا۔ یہ دیکھ کر باقی سپاہیوں کی ڈر کے مارے گھگی بن گئی۔ تب کرب نے نعرہ مار کر کہا آؤ بزدلو، اگر ہمت ہے تو مجھ سے گھوڑا چھین لو۔ یہ سن کر دوسرا سپاہی جوش میں آیا اور نیزہ تان کر حملہ کرنے کے ارادے سے لپکا، لیکن کرب غازی نے وہی نیزہ چھین کر اس کی گردن پر مارا۔ وہ بھی تڑپ کر نیچے گرا اور دم توڑ گیا۔ باقی دونوں سپاہی سر پر پیر رکھ کر بھاگے اور فتح کو خبر کی کہ وہ لڑکا تو کوئی بہت بڑی بلا ہے۔ دیکھتے دیکھتے اس نے ہمارے 2 آدمیوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ یہ سن کر فتح حیران ہوا اور اسے غصہ بھی آیا۔ سپاہیوں سے کہا تم بکواس کرتے ہو، بھلا 10 12 برس کا لڑکا کیوں کر تمہارے قابو میں نہ آیا؟ خیر میں خود جاتا ہوں۔ وہ 10,000 آدمیوں کا لشکر لے کر قلعے سے باہر آیا اور کرب غازی کی طرف بڑھا۔ کرب نے دل میں دعا کی کہ یا الہی اب تیری مدد کی ضرورت ہے، تو ہی اس ظالم کے ہاتھ سے مجھے بچانے والا ہے۔ اتنے میں فتح نزدیک آیا اور قہر آلود نگاہیں کرب غازی پر ڈال کر بولا او لڑکے تو کون ہے، کہاں سے آیا ہے؟ جلد بتا ورنہ بے نام و نشان مارا جائے گا۔ مارنا اور جلانا تو خدا کے ہاتھ میں ہے۔ کرب نے اطمینان سے جواب دیا لیکن میں تجھ سے یہ پوچھتا ہوں کہ بے گناہ مخلوق کو ستانا اور ان کا مال و اسباب لوٹنا کہاں کی بہادری ہے؟ تجھے ان حرکتوں پر شرم نہیں آتی؟ یہ الفاظ سن کر فتح کا خون کھول گیا۔ اپنے سپاہیوں سے کہا پکڑو اس بدماش کو۔ سپاہی چاروں طرف سے جھپٹے، مگر کرب غازی نے تلوار نکال لی اور جو بھی قریب آیا اسے کاٹ کر رکھ دیا۔ اس کی یہ شجاعت اور مہارت دیکھ کر فتح کی آنکھیں کھلیں۔ اپنے آدمیوں سے للکار کر کہا کہ سب پرے ہٹ جاؤ۔ فتح کا حکم سنتے ہی اس کے آدمی پیچھے ہٹ گئے۔ تب وہ خود آگے بڑھا اور کہنے لگا اے لڑکے، تو مجھے کسی اچھے گھر کا معلوم ہوتا ہے۔ میں تیری بے خوفی اور جی داری دیکھ کر بہت خوش ہوا ہوں۔ بے شک بہادر ایسے ہی ہوتے ہیں۔ اب بول کیا ارادہ ہے؟ ارادہ یہ ہے کہ اس سوداگر کا مال واپس کر جسے تیرے آدمیوں نے چند روز پہلے لوٹا تھا، پھر اور بات کروں گا۔ یہ کہہ کر کرب نے سوداگر کو آواز دی۔ وہ لرزتا کانپتا سامنے آیا۔ فتح نے اس کا مال اسباب واپس کیا اور کرب غازی کو نہایت عزت سے ساتھ لے کر قلعے میں آیا۔ خوب خاطر تواضع کی، پھر اپنے حالات سنانے لگا کہ اے دوست، کسی زمانے میں ہیکلان کا سپہ سالار تھا۔ اس نے وعدہ کیا تھا کہ وہ اپنی لڑکی سے میری شادی کر دے گا، مگر دشمنوں کے بہکانے پر میرا دشمن بن گیا اور میری جان کے در پہ ہو گیا۔ تب میں اپنے ساتھیوں کو لے کر یہاں آیا اور اس وقت سے قزاقی کا پیشہ اختیار کیا ہے۔ اگر تم ہیکلان کا دل میری طرف سے صاف کر دو تو آئندہ سے قزاقی نہ کروں گا اور اس کام سے توبہ کر لوں گا۔ کرب غازی نے کہا اگر تو دین ابراہیمی پر ایمان لے آئے تو میں تیری مدد کا وعدہ کرتا ہوں۔ غرض فتح اپنے 40,000 سپاہیوں سمیت ایمان لایا۔ اس دوران میں اس سوداگر نے تمام واقعات کی خبر حام اور سام کو پہنچا دی۔ وہ دونوں حیران ہوئے اور قلعے میں آئے، دیکھا کہ کرب غازی قلعے کا حاکم بنا بیٹھا ہے اور فتح غلاموں کی طرح اس کی خدمت میں لگا ہوا ہے۔ چند دن بعد کرب غازی نے فتح کو اپنے ساتھ لیا اور سب سے پہلے اپنے نانا معروف شاہ کے پاس شہر اندروس میں آیا۔ فتح نے معروف شاہ کو سلام کیا۔ کرب غازی کو دیکھ کر معروف شاہ بہت خوش ہوا، سینے سے چمٹا کر پیشانی پر بوسہ دیا اور کہنے لگا بیٹا، میں نے تو ہنسی ہنسی میں ایک بات کہی تھی اور تم ناراض ہو کر چل دیے۔ تمہاری ماں نے رو رو کر برا حال کر لیا ہے۔ نانا جان دیکھ لیجئے، ہم نے اس سوداگر کا مال واپس دلوا دیا۔ اس کے ساتھ فتح کو اس کے تمام آدمیوں سمیت دین ابراہیمی میں بھی داخل کیا۔ کیا میں اب بھی اس قابل نہیں ہوا کہ امیر حمزہ کی خدمت میں حاضر ہو سکوں؟
اور اپنے والد عادی پہلوان کے سامنے جا سکوں؟ نہیں بیٹا، تم ہر طرح قابل ہو، معروف شاہ نے کہا۔ تب کرب غازی اپنی ماں عادیہ بانو کے پاس آیا۔ ماں نے کلیجے سے لگا کر پیار کیا اور ہزار ہزار دعائیں دیں۔ کرب غازی کہنے لگا، اماں جان، ہم نے فتح سے وعدہ کیا ہے کہ ہیکلان سے اس کی صلح کروا دیں گے۔ اب ہم اس کے ساتھ مغرب کی جانب جاتے ہیں، تم ہماری کامیابی کی دعا کرنا۔ سامعین کرام، آپ سن رہے تھے اردو ناول داستان امیر حمزہ کی جلد نمبر 10، اور یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 57 تھی۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش بھی پسند آئی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر دیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔